بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو اسکرین پر جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہائی لینڈ کے شہر آرمینیم کا ہے، جہاں پر قرآن کو جلانے کی کوشش کی گئی ہے، مگر الحمدللہ یہ کوشش ناکام ہو چکی ہے۔ 2 بار اس طریقے سے قرآن کو جلانے کی کوشش کی ہے، مگر پولیس دستے کے ساتھ میں جو محفوظ دستہ تھا جس نے اس جگہ کو گھیر رکھا ہوا تھا اور قرآن کو جلانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس جگہ پر ایک مسلمان شخص نوجوان ہے اور دوڑتا ہوا پولیس کے درمیان سے چیرتا ہوا قرآن کریم کی طرف لپکا، اور وہ جو شخص جلا رہا تھا اس کو دیکھ کر وہ بھاگ گیا۔ ایسا ایک مرتبہ نہیں ہوا، پھر دوسری مرتبہ اس نے اسی طریقے سے کیا، اور دوسری مرتبہ میں بھی پھر قرآن جلانے سے اس سے قرآن جلا نہ سکا، وہ قرآن کو جلا نہ سکا، اور وہ نوجوان پھر دوڑا اور پھر اس کو دیکھ کر وہ سیدھے گاڑی میں بھاگا۔ دوستو اس طریقے سے آئے دن کوششیں کی جاتی ہے، وہاں پر اس کی آزادی ہے، جو چاہے وہ لوگ کر سکتے ہیں قانونی طور پر، مگر ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا مسلمانوں کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ قرآن کریم کو جلانے کی کوششیں کیوں کی جاتی ہے؟ یہ بہت فکر مندی کی بات ہے، بہت ایسی بات ہے کہ جس پر ہم سر جوڑ کر بیٹھے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ قرآن کریم کو بیچ چوراہے کے اوپر لا کر جلا کیوں رہے؟ وہ قرآن جو سالوں سے ہمارے گھر میں پڑا ہوا ہے، جس کو سالوں سے ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، ہزاروں کروڑوں لاکھوں مدارس میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، اور اس پر یہ دنیا ہاتھ دھو کر پیچھے کیوں ہے؟ اس لیے تو کسی شاعر نے کہا کہ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمتیں اور سورج جگمگائے گا، مگر ظلمتیں مٹ نہیں رہی ہے، ظلمتیں بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ ظلمتیں جو قرآن مٹانے کے لیے آیا تھا ہمارے گھروں کے اندر ہے، ہم اس کے ساتھ میں جی رہے، اس ظلمتوں کے ساتھ میں ہم قرآن کو نہ پڑھتے، نہ سمجھتے، نہ سمجھانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ قرآن پر پوری دنیا، پورا باطل ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کو جلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر یہ قرآن جلا بھی دیتا تو کیا قرآن مٹ جاتا؟ قرآن ختم ہو جاتا؟ قرآن کے پڑھنے والے نہ ہوتے، قرآن کے سمجھنے والے نہ ہوتے؟ ایسا نہیں ہے، لیکن یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو جلایا، اور مسلمانوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہارے اس قرآن کی ہمارے یہاں کوئی اہمیت، کوئی وقعت نہیں ہے، مگر دنیا ختم ہو سکتی ہے، قرآن کریم کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ ختم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ قرآن کریم ایک انقلابی کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس نے آج سے 1450 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، عرب کے اندر، اور عرب سے لے کر پوری دنیا کے چپے چپے، گوشے گوشے تک قرآن کا پیغام پہنچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچی۔ اس لیے آسٹریلیا میں 30 مسلم خواتین جو اسلام قبول کر رہی ہے، اور امریکہ میں عیسائی پادری مسلمان ہو رہے، کیوں ہو رہے؟ یہ قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے ہو رہے۔ ایک یونیورسٹی ہے جہاں پر ان لوگوں نے کبھی کسی عالم سے ملاقات نہیں، کبھی کسی کا درس نہیں سنا، کبھی کسی مسلمان سے ان کی دوستی نہیں ہوئی، لیکن مسلمان کیوں ہو گئے؟ صرف قرآن کی برکت کی وجہ سے۔ آج بھی اگر ہم سرخرو ہونا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو صرف اور صرف قرآن ہی کی وجہ سے ہوگے۔ مگر آج وہ قرآن جو زندوں کو زندگی بخشنے کے لیے آیا تھا، ہم نے مردوں کے سامنے پڑھنے کو اس کو رکھ دیا، قرآن خانی کے لیے اس کو رکھ دیا، ایصال ثواب کی چیز اس کو بنا دیا، گھر میں رکھا ہوا ہے تو اتنی اوپر رکھا ہوا ہے کہ ہاتھ کسی کا وہاں تک نہ پہنچے، گھر میں اس پر دھول جمی ہوتی ہے، سالوں سال اس کو کھول کر دیکھا نہیں جاتا ہے، اس کو پڑھنے کی کوششیں نہیں کی جاتی ہے، اس کو سمجھنے کی بھی کوششیں نہیں کی جاتی ہے کہ قرآن کیا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہ رہا ہے، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ پوری دنیا جس قرآن کو سمجھ کر اس کو مٹانے پر تلی ہے، اور جس مسلمان کے پاس وہ قرآن ہے، مسلمان نے اس کو پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ دوستو مدارس میں تو قرآن پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، مگر جب وہی مدارس کے پڑھے ہوئے علماء فارغین جب میدان میں آتے ہیں، مساجد میں آتے ہیں، تو پھر وہ قرآن سے رفتہ رفتہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج دیکھو ہماری مسجدوں کا بھی یہ حال ہے کہ نہ قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، نہ قرآن کا درس ہوتا ہے، نہ قرآن کی تفسیر وہاں پر ہوتی ہے۔ اگر کوئی کرتا بھی ہے تو ہم اس کو بند کر دیتے یہ کہہ کر کہ آپ فلاں فلاں کتاب پڑھو، اس طریقے سے آپ قرآن کی تفسیر یا اس کا درس نہیں دے سکتے ہیں۔ کم سے کم مسجد میں ایک مرتبہ ہفتے میں قرآن کا درس تو ہونا ہی چاہیے۔ آج ہم نے قرآن کی کچھ ایسی، قرآن کے تعلق سے ایسی کچھ غلط باتیں، غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان میں پھیلا دی ہے کہ عام انسان قرآن کو ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتا ہے۔ یہ حال ہو گیا ہے ہمارے سماج کا، آج اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتا ہے۔ قرآن کو سیکھنے کے لیے، قرآن کے درس کے لیے، فلاں کے لیے آپ کو اتنے علوم کی ضرورت ہے،
یہ سیکھنا پڑے گا، وہ سیکھنا پڑے گا. جب وہ سیکھتا کہ تو میں سیکھ نہیں سکتا، اور ایسی سی باتیں قرآن تفسیر سے پڑھے گے، ترجمے کے ساتھ پڑھے گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، فلاں ہو جائیں گے، آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ ساری غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان ہم نے ایسی بھری ہے کہ آج صرف قرآن سے ہی نہیں علماء سے بھی امت مسلمان دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم کو ایسا لگ رہا ہے نا کہ کوئی فلاں جماعت والے، یہ جماعت والے یہ مسلمانوں کو کاٹ رہے، نہیں، یہ ہماری اپنی غلط فہمی ہے، کوتاہی ہے، کمزوری ہے. ہم کو مسجدوں میں درس شروع کرنا پڑے گا قرآن کا، لوگوں کو بتانا پڑے گا. جب لوگ قرآن کو سمجھے گے، پڑھے گے، تب وہ علماء سے جڑیں گے، تب وہ پوچھیں گے نا علماء سے یہ مسائل کس کے تعلق سے ہمیں کیا، یہ مسائل، یہ صورت ہمیں کیا سکھاتی ہے، یہ رکوع ہمیں کیا درس دیتا ہے، یہ آیت ہمیں کیا بتلاتی ہے، اس آیت کا شان نزول کیا ہے. مگر ہم بھی جمیلے میں پڑھنا نہیں چاہتے، عوام کو بھی پڑھنے نہیں دیتے. بھائی آپ نہ قرآن پڑھو، نہ دیکھو، نہ سمجھو. بھائی قرآن عرب میں نازل ہوا، عربی میں نازل ہوا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے، پڑھے، جانے اور اس کو پوری امت کے سامنے اس کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرے. آج ہماری دعوت فقہی کیوں ہو رہی ہے؟ صرف قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے. قرآن کے اندر وہ اثر ہے، وہ تاثیر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کو سنے تو مسلمان ہو گئے. کیسے تھے، کیسا جلال ان کے اندر تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے چلے تھے، مگر قرآن کی برکت سے ہی مسلمان ہوئے. اس زمانے میں بڑے بڑے بادشاہ قرآن کو سنتے تھے، روتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، مسلمان ہو جاتے تھے. مگر آج قرآن کو ہم نے اس طریقے سے چھوڑا ہے کہ اس کو ذرا بھی اس پر دھیان اور توجہ نہیں دی جا رہی. قرآن صرف رمضان میں پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن سمجھنے کی کتاب ہے، پڑھنے کی کتاب ہے، سمجھانے کی کتاب ہے. پوری دنیا میں آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، احادیث کے ذریعے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے. مگر ہم سمجھیں گے کب؟ جب قرآن کو پڑھیں گے. ہم اس چیز کو پڑھے اور لوگوں کو بتائیں کہ ایسا ہمارا کیا قرآن میں ہم کو بتایا گیا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ بھئی ہاتھ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے. سائنس جب کہتی ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے تو ہم بھی کہتے ہیں ہاں ہمارے یہاں بھی اس طریقے سے بتایا. بھئی سائنس جب کہہ رہی ہے ہم کو تب نہیں کہنا ہے، ہم کو ان سے پہلے اس کو پڑھ کر سمجھ کر پوری دنیا کو یہ سمجھانا ہے کہ قرآن نے یہ کہہ دیا ہے، قرآن میں یہ باتیں موجود ہے. قرآن ہم کو اس طریقے سے تعلیم دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہے. تو اس طریقے سے قرآن کو جلانے کے جو واقعات ہے یہ انتہائی گھٹیا واقعات ہے. ایسے لوگوں پر لگام لگنا چاہیے، ان کو سزا دینا چاہیے، ان کو قید کیا جانا چاہیے. اور قرآن کی تعلیم کو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تعلیم کو مسجد سے، مدرسے سے، گھر سے، چوراہے سے، ہر جگہ سے آباد کرنے کی کوشش کریں.